السلام علیکم دوستو، آپ سب کو وزڈم آف حافظ صاحب میں خوش آمدید۔ شیطان 27ویں شب پر کیسے نکلنے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کیونکہ 27ویں شب ایسی رات ہے جس میں لیلۃ القدر ہونے کے سب سے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ اس میں شیطان یقیناً خاموش تو نہیں بیٹھتا ہوگا۔ یہ بات احادیث میں بیان ہوئی ہے کہ رمضان المبارک کے دوران شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ مشہور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن بعض لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر وہ قید ہو جاتا ہے تو پھر گناہ کیوں ہوتے؟ کیا واقعی شیطان مکمل طور پر بے بس ہوتا ہے؟ علماء کے مطابق اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو عام دنوں کی طرح مکمل آزادی حاصل نہیں ہوتی، لیکن ان کے اثرات باقی رہ سکتے ہیں، خاص طور پر جو انسان پہلے سے ان کے وسوسوں میں آ چکا ہے۔ ایک مجرم اگر جیل میں بند کر دیا جائے تو کیا اس کے پھیلائے ہوئے جرائم ختم ہو جاتے ہیں؟ نہیں، اس کے اثرات اس کے بنائے ہوئے نیٹ ورک کام کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح شیطان رمضان میں قید تو ہو جاتا ہے، مگر اس کے وسوسے اور لوگوں کی اپنی نفسانی خواہشات باقی رہتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان آخری 27ویں شب میں کیوں زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں؟ لیلۃ القدر کی وہ رات جس کے بارے میں قرآن میں لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ رات ہے جس میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، تقدیریں لکھی جاتی ہیں، دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور جہنم سے نجات کی جاتی ہے۔ لیکن اس رات شیطان کے لیے سب سے بڑی مصیبت کھڑی ہوتی ہے۔ لاکھوں لوگ اس رات بخشش مانگتے ہیں، ہزاروں لوگ جہنم سے نجات حاصل کر لیتے ہیں، اور جتنے لوگ اس رات میں عبادت کر لے ان کے نام شیطان کے ہارنے والوں میں سے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو کیا شیطان یہ سب دیکھ کر خاموش رہتا ہے؟ نہیں، وہ آخری چال چلتا ہے۔ نیند اور سستی، وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، بس تھوڑی سی دیر آرام کر لو، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ اسے چکر بھی بہت لوگ قیام اللیل چھوڑ دیتے ہیں۔ غصہ اور جھگڑے، شیطان جانتا ہے کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں پر نازل ہوتی ہے جو امن میں رہتے ہیں، اس لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس رات چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہو جائے تاکہ وہ عبادت کا اثر ظاہر ہو جائے۔ عبادت میں شک و شبہات پیدا کرتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہوئے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، کیا میری نماز قبول ہو گئی؟ تاکہ انسان کی توجہ عبادت سے ہٹ جائے۔ یہ وہ طریقے ہیں جو شیطان رمضان کے آخری راتوں میں سب سے زیادہ آزماتا ہے تاکہ وہ لوگ لیلۃ القدر کی برکتوں سے محروم ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان احادیث کا انکار کر دے تو کیا وہ کافر ہو جاتا ہے؟ اگر کوئی شخص حدیث کو تسلیم کرتا ہے مگر اس کی تشریح میں اختلاف رکھتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کو جھٹلائے اور کہے کہ یہ سب غلط ہے تو وہ ایمان کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے، کیونکہ حدیث کا انکار دین کے بنیادی عقائد کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ کھلی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطان رمضان کے آخری دنوں میں بھی قابو نہ کر سکے تو ان چیزوں کا خیال رکھیں: تہجد گزار رہے، وسوسوں کا شکار نہ ہو، عبادت میں یکسوئی پیدا کرے، آخری راتوں میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، کیونکہ شیطان کی یہی بڑی شکست ہے۔ اب فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اس ویڈیو کو لائک اور دوسروں تک یہ پیغام لازمی پہنچائے تاکہ دوسرے بھی یہ باتوں پہ عمل کر سکے۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔